الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ملک کے معروف قاری جناب قاری خادم بلال مجددی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے اپنے بخت کو چمکاتے ہیں، اپنے نصیب کو روشن کرتے ہیں، ادب کے دامن کو تھامتے ہیں، عقیدتوں کے پھولوں کو مجتمع کرتے ہیں اور ان کو انتہائی چاہ کے ساتھ معطر کرتے ہیں اور مل کر چلتے ہیں اس بارگاہ میں جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ ہے، یعنی جاں نثار پیغمبر، رفیق سفر ہجرت، یار غار یار و مزار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہزادی ہیں، جو صدیقہ بنت صدیق ہیں، جو کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکہ ہیں، جو عفیفہ کائنات ہیں، جو حبیبہ حبیب خدا ہیں، جو صدیقہ بھی ہیں، جو حبیبۃ الرسول بھی ہیں، جو طیبہ بھی ہیں، جو حبیبۃ المصطفیٰ بھی ہیں، جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی چاہ کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ حمیرہ کہہ کے بلایا کرتے تھے، جن کو میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی محبت اور الفت کے ساتھ عائش کہہ کر بلایا کرتے تھے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصاف اور کمالات سے نوازا، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں آنکھ کھولی جو حجرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی کہ جس حجرے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں گونجا کرتی تھی، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی جس حجرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام پلائے بھی جاتے تھے اور پیے بھی جاتے تھے، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی جس حجرے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیپ جلائے جاتے تھے، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی جس حجرے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا تھا، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی جس حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، اور اس زمین کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ زمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو اس وقت سے بوسے دیا کرتی تھی۔ جنہوں نے آنکھ کھولی ناظرین تو اس حجرے میں کھولی جو حجرہ انتہائی مصفہ بھی ہے، انتہائی مجلہ بھی ہے، انتہائی منور بھی ہے، کیونکہ وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے پھول کھلا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے پھولوں کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ جنہوں نے آنکھ کھولی ناظرین تو اس ماحول میں کھولی کہ جس ماحول میں انہوں نے دیکھا کہ میرے بابا جان اپنا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں آنکھ کھولی جس حجرے سے ہر وقت ایک ہی صدا اٹھتی تھی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے پرورش پائی تو اس گود میں پرورش پائی کہ جنہوں نے دام درم قدم سخن سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی چشمان مبارک سے دیکھا تو اس ماحول کو دیکھا کہ جس ماحول میں سوائے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسری کوئی اور بات نہیں ہوا کرتی تھی، جنہوں نے اپنی چشمان مبارک سے دیکھا تو اس منظر کو دیکھا کہ جس منظر میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع میں ان کے بابا جان ہر وقت ہراول دستے کا کردار ادا کرنے کو تیار رہا کرتے تھے، جنہوں نے ناظرین آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی جس حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے صبح و شام محنت ہوا کرتی تھی، اور جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں آنکھ کھولی جس حجرے پر خاص نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا۔ ناظرین کرام، کہاں سے بات کا آغاز کروں؟ اپنی ماں کا، آپ کی ماں کا، ہم سب کی ماں کا، امت کی ماں کا، یعنی جن کے اوصاف بے شمار ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کا قرار ہیں،
جن پر کائنات کی ہر نعمت نثار ہے اور جن کا ذکر یقیناً ہم تمام امتیوں کے دل کا قرار ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ ماں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین اس مرتبے سے اور اس مقام سے نوازا جو تا قیامت عورتوں کے لیے مینارہ نور ہیں، جو محبوبہ تھیں اس ہستی کی جو محبوب کائنات ہیں، یعنی جو محبوب خدا کو بے انتہا بھاتی بھی تھی اور جو ماؤں کی جھرمٹ میں انتہائی یکتا بھی نظر آتی تھی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین ذرا سوچئے وہ گود پہلے عطا کی تربیت کے اعتبار سے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص فیضان سے نوازا کہ تعلیم و تربیت پہلے اس ہستی کی گود میں ہوئی جو ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ منظور نظر ہیں، جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، اور اس کے بعد جن کی تربیت ہوئی تو اس ہستی کے ساتھ ہوئی، اس ہستی کا پرتاؤ ملا جس ہستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جن کے مراتب کو ناظرین میں اور آپ کیا بیان کریں کہ جو معنی قرآن میں، جو احکام حلال و حرام میں، جو اشعار عرب اور علم الانساب میں، یعنی کیا مقام رکھتی تھیں کہ جن کے مقام کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، کہ جو بیک وقت مفتیہ بھی ہیں، جو بیک وقت مقررہ بھی ہیں، جو بیک وقت مفسرہ بھی ہیں، جو ایک ہی وقت میں مجتہدہ بھی ہیں، جو ایک ہی وقت میں مجاہدہ بھی ہیں، جو ایک ہی وقت میں شاعرہ بھی ہیں، جو ایک ہی وقت میں تاریخ داں بھی ہیں، جو ایک ہی وقت میں طب کی ماہرہ بھی ہیں، اور جو ایک ہی وقت میں مروجہ قوانین کے اوپر مکمل طور پہ دسترس رکھنے والی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ جن کی رفتوں اور جن کی بلندیوں کا کیا ہی کہیے صاحب، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جب پاکی کی بات آتی ہے ناظرین، بلکہ اور پہلے چلیے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیے کہ جب یوسف علیہ السلام کی پاکی اور ان کے کردار کی طہارت کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک 4 مہینے کے بچے کو منتخب کیا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی اور ان کی طہارت کی گواہی دی۔ جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی پاکی کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا کہ وہ اپنی امی جان کی پاکی کی گواہی دیں گے۔ لیکن جب بات محبوب کائنات کی آتی ہے ناظرین تو ذرا سوچئے، اس کائنات کا پالنہار، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق آسمانوں سے سورہ نور کی صورت میں آیات اتار کے بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی طور پہ اپنے محبوب کی وہ پسندیدہ ہستی جن کو محبوب نے سب سے زیادہ چاہا ان کی طہارت کی گواہی اب سورہ نور میں اس طرح سے دے گا کہ جہاں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، جس وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور یقیناً ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، مشرق میں کیا، مغرب میں کیا، شمال میں کیا، جنوب میں کیا، یعنی 24 گھنٹے کا ہر لمحہ قرآن پاک کی تلاوت سے مزین ہے، اور 24 گھنٹے کا ہر لمحہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طہارت کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام اور منزلت سے نوازا کہ تقریباً اگر میں غلط نہیں تو 47 برس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد آپ حیات رہی ہیں، 47 برس تقریباً۔ آپ نے خلفائے راشدین کا دور بھی دیکھا، اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر جو اموی خلفاء آئے ان کا بھی دور دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی محافظت کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ حافظہ بھی تھیں احادیث کی اور محافظہ بھی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ کام دیا جو کام کسی اور کے ذمہ نہ آیا، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا کرتی، سب کچھ، یعنی یہاں تک ہوتا تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی آیا کرتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پھر سوچتی تھی کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو موجود نہیں ہے۔ میں ایک بات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ بات ایسی ہے صاحب کہ جب میں اس کو بیان کرتا ہوں آپ یقین مانیے تو میرے دل کی کیفیت ہی بڑی عجیب ہو جایا کرتی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان، دنیا کا ہر عاشق، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جس وقت ایک گناہ گار، ایک سیاہ کار، ایک بدکار مسلمان باب السلام سے انتہائی دبے لچے قدموں کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہوا
روضہ اطہر کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور جس وقت وہ سنہری جالیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ اپنے سر کو صرف در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں جھکاتا بلکہ در عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر بھی جھکایا کرتا ہے، کہ وہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ ہے۔ یعنی دنیا سے کسی بھی جگہ سے کوئی بھی مسلمان آئے گا، جب بھی وہ سرکار علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے حاضر ہو کر اپنے سر کو جھکائے گا تو وہ صرف روضے کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا بلکہ در عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر اپنے سر کو جھکائے گا۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، سخاوت کی دنیا میں بڑی بڑی مثالیں یقیناً ہمارے سامنے موجود ہیں، بڑی بڑی مثالیں ناظرین، اور ہر مثال اپنی جگہ روشن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہر مثال اپنی جگہ روشن ہے۔ لیکن ایک مثال ایسی ہے صاحب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی، میری آپ کی ماں کی، کہ وہ مثال میں قربان جاؤں آپ پر کہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین جس کو نصیب ہو جائیں اسے دنیا بھی مل گئی، اسے آخرت بھی مل گئی صاحب، سب کچھ مل گیا۔ لیکن قربان جائیں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں درخواست بھیجی تھی تو یہ آپ کی سخاوت کی وہ مثال ہے ناظرین جو دنیا میں کسی اور جگہ مل ہی نہیں سکتی، کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کے اوپر قربان کر کے بقی جانا پسند کیا، لیکن جو سخاوت جو آپ کا حوالہ تھا آپ نے اس کا دامن نہ چھوڑا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کمال گفتگو کرتے ہیں، اور آخر میں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ممتاز اسکالر ہیں اور ماشاءاللہ بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ قوال پرنس آف قوالی جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے مل کے دنیا میں جہاں جہاں اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سب اپنی ماں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں اس تیقن کے ساتھ انشاءاللہ کہ کل بروز محشر ہم اپنی اپنی ماؤں کے ساتھ جب میدان حشر میں حاضر ہوں گے تو امت کی یہ ماں ہم پر ضرور اپنا کرم فرمائیں گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، پیر صاحب آغاز فرمائیں۔ سب سے پہلے ظاہر خاندانی تعارف، کیا عظیم الشان خاندان، اور خاص طور پہ جو آپ کے بچپن کے حالات ہیں، آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم سارے حاضر ہیں، اور میں اپنی نوکری کا آغاز ان خوبصورت جملوں کے ساتھ کروں گا کہ علم کا آگہی کا حسین سلسلہ سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سبحان اللہ۔ علم کا آگہی کا حسین سلسلہ جناب سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، زوجہ مصطفیٰ، زوجہ مصطفیٰ، مادر مشفقہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، اور باپ صدیق اکبر وفائے نبی۔ آپ نے خاندان کی بات چھیڑی نا، تو باپ صدیق اکبر وفائے نبی، عاشق صادق ہر ادائے نبی۔ باپ صدیق اکبر وفائے نبی، عاشق صادق ہر ادائے نبی، بھائی نام محمد پہ سارے فدا، سیدہ عائشہ، سیدہ سبحان اللہ، عائشہ۔ سبحان اللہ۔ مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسل سے ہم جیسے عاجزوں گناہگاروں پر خطاؤں کو ایک مرتبہ پھر
منتخب فرمایا کہ ہم اس کی اتنی پاکیزہ بندی کی بارگاہ میں سلامی بھی پیش کر سکیں اور غلامی بھی پیش کر سکیں۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے ادارے کے سبھی افراد، آپ احباب، میرے سارے ساتھی اسکالرز۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے جب ہم آپ کے خاندان عالی شان کے تعارف کی طرف جاتے ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے قطعاً کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ یہ وہ خاندان ہے جو اس کائنات میں چنیدہ ترین خاندان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس خاندان کے تعارف کو صرف جہان نے نہیں بیان کیا، اسی خاندان کے تعارف کو اللہ کے قرآن نے بیان بھی فرمایا ہے اور خود نبیوں کے سلطان نے بھی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی محض مبالغہ اور خطابت کا لفظ نہیں ہے۔ ایک بات ہی ذہن میں آ جائے تو اس خاندان کی عفت، طہارت، بلندی اور پاکیزگی ذہن میں آ جائے گی کہ سید عائشہ صدیقہ کا تعلق اس خاندان سے ہے، یعنی آپ کا نسب وہ باپ کی طرف سے چلے یا ماں کی طرف سے چلے، خاندان وہ بنتا ہے جو آگے چل کے وہی خاندان رسول میں ضم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی باپ کی طرف سے بھی آپ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو 8ویں پشت پہ جا کے رسول اللہ کریم کے پاکیزہ خاندان سے مل جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے بھی آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے جو 11ویں پشت میں جا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خوبصورت سلسلہ نور سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ تو اکبر۔ اس حوالے سے جب یہ بات متفق ہو گئی، پکی ہو گئی، مضبوط ہو گئی کہ ننہال بھی حضور کی نسبت والے ہیں اور ددحال بھی حضور کی نسبت والے ہیں، تو پھر وہ ساری آیات، وہ ساری احادیث جو خاندان مصطفیٰ کی عزت و عظمت میں آئی ہیں، ان کا وافر حصہ اس خاندان کے تعارف اللہ اکبر، آیا ہوا اللہ ہے۔ اکبر، کیا بات۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین جب پڑھیں گے تو بلا شبہ اس میں خاص تر ہستی تو سرکار کی ذات ہے اور سرکار کی فرزند ارجمند ہیں، حسنین کریمین ہیں، لیکن اسی خاندان کا ایک حصہ ایک نسبت کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح اس خاندان کا حصہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ایک نسبت کے حوالے سے ننہال کی ہو یا ددحال کی ہو، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ کیا کہنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر اس کے 2 حصے بنائے، تو ان 2 حصوں میں سے ایک حصے کو منتخب کیا، اور جو وہ ایک حصہ منتخب شدہ ہے پھر اس کے آگے تقسیم ہوئی، اس کے قبائل بنے، تو پھر اس میں سے جو چنا گیا قبیلہ، پھر اس میں سے جو حصص بنے، پھر اس میں سے جو حصہ بنا گیا، پھر جہاں تک حضور نے جو جملہ کہا پھر ان سب قبیلوں اور سب تقسیم میں سے قریش کو چنا گیا۔ تو یہاں تک تو وہ خوبصورت سلسلہ سارا آ رہا ہے نا کہ جب قریش تک حضور کی نظر انتخاب پڑ رہی ہے کہ قریش پھر قبیلوں میں سے چنا ہوا قبیلہ ہے، تو جس قریش سے ذات محمد مصطفیٰ ہے اسی قریش سے حضور کی نسبت و تعلق کے ساتھ اور اپنے آباء و اجداد کی نسبت و تعلق کے ساتھ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ددحال بھی قریش سے ہے، بنی تیم سے ہے، اور آپ کا ننہال بھی قریش سے ہے۔ تو یہ میرے خیال میں شاید یہ شرف بہت کم لوگوں کے حصوں میں آیا ہوگا کہ ان کا ننہال بھی رسول اللہ سے ملتا ہوگا، ان کا ددحال بھی رسول اللہ سے ملتا ہوگا۔ تو خاندان تو اتنا تعارف ہے دور کا۔ اب قریب کے خاندان میں آئیں تو قریب کا خاندان کیا ہے کہ والد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، وہ ہستی کہ جن کے تعارف کے لیے میری اور آپ کی کیا اوقات، اللہ، کہ جن کے ایک ایک لمحے کا تعارف میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں، ایک ایک لمحے۔ بلکہ میں تو یہ کہتے ہوئے قطعاً مبالغہ نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ کی تصویر دیکھنی ہو تو قرآن پڑھ لیا کرو، اور ابو بکر صدیق کی پوری تصویر دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کا فرمان پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، پورا پکچرائز کیا ہوا ہے قرآن نے تصویر مصطفیٰ کو، اللہ، اور پورا پکچرائز کیا ہوا حدیث مصطفیٰ نے تصویر ابو بکر صدیق۔ عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ تو وسلم خیر ایک اور کردار کے اعتبار سے ایک اور معنی میں چلا جائے گا۔ تصویر مصطفیٰ اگر لفظوں میں دیکھنی ہے آپ نے تو وہ قرآن کے سارے لفظ آپ کو تصویر مصطفیٰ بتا دیں گے، اور تصویر ابو بکر صدیق آپ نے اگر لفظوں میں دیکھنی ہے تو حدیث رسول کے سارے لفظ آپ کو ابو بکر صدیق کا تصویر کا عکس دکھا دیں گے۔ کوئی پہلو جس طرح سرکار کی ذات کا کوئی پہلو قرآن نے نہیں چھوڑا کہ اسے سلامی نہیں پیش کی اور اس کا تعارف نہیں کروایا، اسی طرح ابو بکر صدیق کی ذات کا کوئی پہلو میرے نبی نے نہیں چھوڑا کہ اس کی تعریف آقا کریم نے نہیں فرمائی۔ ہر پہلو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی گفتگو، آپ کی امامت، آپ کی خلافت، آپ کی معاونت، آپ کی سخاوت،
یہاں تک کہ یہ تک بیان کر دیا کہ لوگوں یہ یہاں تک میرا ساتھی نہیں، یہ قبر میں اٹھتے ہوئے بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا، کردار مصطفیٰ کا مطلب مکمل عکس ہے وہ قیام مصطفیٰ، قیامت والے دن کا ساتھ، ہر لمحے کا ساتھ جو ہے حضور نے ایک ایک لمحے کا تعارف سرکار نے کروا دی۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ بھی یقیناً بڑی عزت والی، بڑی شان والی۔ اب اس ماحول میں جس کا بچپن گزرے گا، آپ نے بڑی خوبصورت انٹرو میں وہ لمحات بیان کیے کہ جن کی وہ تربیت اس ماحول میں ہوئی جہاں عشق کی جو ہے وارفتگی ہے، ابو بکر صدیق کا رنگ ہے، وہ عشق و محبت کی آخری کیفیات جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، جس پاک آنکھ نے منظر ہی یہ عشق کا دیکھا ہو، اندازہ کریں جن کی ابتدا اتنی بے مثال ہو، ان کا شباب اور ان کا عروج کتنا بے مثال کیا کہنے۔ اب آئیے ذرا وہ موقع کہ جو چنی گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے۔ ظاہر سلیکشن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور سلیکشن بھی کیسی کمال ہے۔ تو وہ جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے کا پورا آپ کا منظرنامہ ہے، وہ ذرا بیان کیجیے، اور خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مٹھاس سے آپ سے محبت فرماتے تھے، بتائیے ذرا۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت زوجیت اس حوالے سے، اور پھر آقا علیہ السلام کا ان سے اظہار محبت، تو دیکھیے کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں، چونکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر فرما دی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک کے لیے انتخاب ربی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منتخب فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ جب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ان کی جدائی کو بہت محسوس فرما رہے تھے، ظاہری اعتبار سے بھی قلبی اعتبار سے بھی، تو ایسے میں حضرت عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں، ان کی زوجہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا وقت گزارا سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت میں، وہ آپ کی غم گسار بھی تھیں، رفیقہ حیات بھی تھیں، اب تنہائی بھی ہے تو تقاضے بھی ہیں، آپ کی خدمت کے لیے بھی ضرورت ہے، اور آپ کی شہزادیاں ہیں، ان کی تربیت اور خدمت دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے؟ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کن سے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ایک کنواری ہیں اور ایک بیوہ ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک حضرت ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں کی طرف پیغام بھیج دیں۔ تو انہوں نے پیغام وہ لے کر گئیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوش بھی ہوئے اور پھر متعجب ہوئے پہلے کہ وہ تو آقا علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ چونکہ قریش کے اندر یہ جو چیز چلی آ رہی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ منہ بولے بھائی کو بھی وہ بھائی ہی سمجھتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ صاحبزر بھتیجی کا رشتہ ہوا، اس مت کو بھی ختم کروا دیا۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال آیا، تو آقا علیہ السلام نے اس نکاح مبارک سے اس رسم اور توہم پرستی کا بھی علاج فرما دیا، فرمایا کہ وہ تو منہ بولے بھائی ہیں، اس رشتے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح مبارک ہوا، اور محدثین اور فقہاء نے اور اکابرین نے ان چیزوں کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے نکاح کا شرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوتا ہے، لیکن رخصتی کا جو شرف ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی پھر ہجرت مدینہ کے بعد پہلی ہجری میں شوال المکرم کے اندر ہوئی۔ اچھا، شوال میں عام طور پر جو عرب تھے وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، اس میں بھی ایک توہم پرستی میں مبتلا تھے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پہ بھی اظہار فخر فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح، میری رخصتی وہ شوال میں ہوئی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کی اس توہم پرستی کی رسم کا کلا کما فرمایا، یعنی آپ کی رخصتی بھی جو ہے بد عقیدگی کو ختم کرنے کا باعث بنی۔ اور پھر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے 2 مرتبہ میرے رب نے
تیری تصویر خواب میں دکھائی اللہ، اور میں نے دیکھا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ ریشم کے اندر لپٹی ہوئی تھی، اللہ اکبر، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ سبز رنگ کے ریشم میں لپٹی ہوئی تھی، اللہ اکبر، اور یہ روایات بخاری اور مسلم کی متفق علیہ سند صحیح کے ساتھ اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ریشم میں لپٹی ہوئی آپ مجھے دکھائی گئی، تو میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو آپ تھیں، اور مجھے کہنے والے نے کہا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں دونوں میں زوجہ ہے، سبحان اللہ، دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ اب یہاں جو آخرت کا لفظ آیا ہے نا، اچھا یہ بڑا صراحتاً آیا ہے، صراحتاً آیا ہے، اور دونوں روایات میں آیا ہے، اور یہ ان تمام تر باطل نظریات کو رد کر دیتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے کیسا انتخاب ہوا۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں سوال فلوٹ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں خدا نخواستہ کسی کی زبان اگر جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اگر دراز ہو تو وہ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں تو زوجہ ہیں ہی ہیں، آخرت بھی تمہاری جو ہے پھر داؤ پہ لگ جائے گی اس چکر کے اندر، وہ آخرت میں بھی زوجہ، آخرت میں بھی آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ اس کا جو اعتراض ہے وہ صرف حضرت عائشہ پر نہیں جا رہا، حرم نبوی پر جا رہا، اللہ اکبر، اور آقا علیہ السلام کی حرمت پر جا رہا، اللہ اکبر، اور پھر یہی وجہ ہے کہ پھر آقا علیہ السلام ان سے اس قدر محبت فرماتے تھے، جو سوال کا دوسرا حصہ تھا اس کو اختصار سے اب بیان کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام ان سے محبت فرماتے تھے، اور آپ نے خوبصورت لفظ انٹرو میں استعمال کیا کہ حبیبہ حبیب خدا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو حبیب ہیں، محبوب ہیں، ان کی حبیبہ ہیں اور ان کی محبوبہ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے تھے کہ حضرت عمر بن العاص سے ایک روایت ہے کہ وہ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، ٹھیک، فرمایا ان کے بعد، فرمایا ان کی بیٹی عائشہ، اللہ اکبر، ان کے بعد فرمایا عمر۔ تو حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری باری سب سے آخر میں آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ صحابہ کرام اسی دن ہدیہ اور تحفہ بھیجتے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب آقا علیہ السلام وہاں قیام فرما ہوتے تھے تو وہاں اس دن ہدیہ بھیجتے، اور ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں دعوت لے کر آئے، عرض کی آقا قبول فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا نہیں عائشہ بھی ساتھ ہوگی، عرض کی آقا نہیں تھوڑا سا ہے بس آپ کے لیے، فرمایا نہیں، 3 بار انہوں نے ایسے کہا اور 3 بار آقا علیہ السلام نے نہ فرما دی، اور چوتھی بار جب انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل کیا، فرمایا ہاں اب میں بھی آؤں گا۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک جملہ یعنی کتنی حلاوتوں سے بھرپور، اور اگین وہی بات کہ آپ کے مقام اور مرتبے کے لیے جملہ جو ہے وہ کافی ہے کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کھانے میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ اور ہم جو عموماً کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ذرا توجہ آپ کی چاہیے کہ آئی ڈونٹ نو مطلب یہ سوال اس طرح سے فلوٹ ہو سکتا ہے نہیں، لیکن آپ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے گا، میری تصحیح فرمائیے گا، بلا تمثیل بلا تشبیہ۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ پیار کے اندر لوگ عموماً نک نیمز رکھ لیا کرتے ہیں نا، پیار کے اندر کہ پیار میں اور مٹھاس پیدا ہو جائے۔ بالکل آپ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو عائش کہہ کے بلایا کرتے تھے، ہے نا، پیار سے عائش کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو ایک تو اس میں بھی ذرا گفتگو کیجیے، دوسرا جو ظاہر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی فضائل میں ان کے مراتب میں جو احادیث مبارکہ آئیں، اور پھر آپ سلام اللہ علیہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پروانہ وار ہر وقت سرکار علیہ السلام کے گرد محبت میں گھما کرتی تھی، بتائیے ذرا۔ جنید صاحب میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے خود عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیض سب کو برابر کیوں نہیں مل رہا، یہ فرق آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرق میں نے نہیں رکھا، یہ فرق تم نے رکھا ہوا ہے۔ جو میرے پاس جو ظرف لے کر آتا ہے میں اسی کے مطابق فیض انڈیل دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے اس ظرف طہارت کا آپ اندازہ لگائیں جس کے اندر فیض کے کتنے چشمے انڈیلے گئے۔ یعنی آپ کی انتخاب کی بنیادی وجہ آپ کے ظرف کی وہ طہارت تھی جس طہارت کا آگے تذکرہ قرآن نے بھی کیا۔ اللہ، یعنی آپ کی پہلی فضیلت یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ طہارت والی تھی، سبحان اللہ، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طہارت اعظم والے شخص کے لیے اللہ نے آپ کو چنا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات پہ ضرور آپ کامنٹ کیجئے، میں نے ابتدا میں ایک حوالہ دیا، ظاہر وقت مختصر ہوتا ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے اس پہ بات کر کے پھر آگے بڑھیں،
کہ سورہ نور کی آیات اتری، اس پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے، لیکن اگین وہی بات کہ جس ہستی کی پاکی کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، ہاں بتائیے ذرا۔ اس کی وجہ یہ نا کہ ان کی بنیاد ہی طہارت پر تھی۔ تو آپ نے پھر دیکھا کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفضائل میں آپ کی کافی فضیلتیں لے کر آئے ہیں۔ آپ کے فضائل کے بیان میں ایک تو پہلی وہ بڑی مشہور حدیث لے کر آئے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہے کتاب اللہ اور ایک ہے میرے اہل بیت۔ اللہ۔ تو اہل بیت میں جہاں آپ کے نسب کے لوگ شامل ہیں وہاں آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اللہ۔ جن لوگوں کو یہ شک رہتا ہے وہ امام مسلم کے عقیدے کو چیک کر لیں۔ اللہ۔ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ اہل بیت کی چھتری میں ازواج مطہرات کو اور آپ کی نسل پاک کو کٹھا کھڑا کیا ہے۔ اللہ۔ تو یہ سعادت بھی آپ کے حق میں ہے۔ اللہ۔ دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی مشہور حدیث بیان فرمائی کہ عائشہ کی باقی عورتوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کے کھانے کی باقی کھانوں پر۔ اللہ اکبر۔ اب سرید کا کھانا جنید صاحب کیا ہوتا ہے؟ سرید کا کھانا وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کو ہضم بھی ہو جاتا ہے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا۔ جن کے ایمان میں اور علم میں تکلیف ہے ان کو شاید حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلتیں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ تو حضور کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک ایسا لفظ بول کر جاؤں جو ہر صورت میں ہضم بھی ہونا چاہیے اور ہر صورت میں قابل برداشت بھی ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عائشہ وہ ہیں جن کی باقاعدہ مجھے تصویر دکھا کر میرے نکاح کے لیے انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں وہ واحد آپ کی زوج محترمہ ہوں جن کے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں وہ واحد آپ کی زوج محترم جن کے در پر آ کر جبرائیل علیہ السلام سلام بھی عرض کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ 2 مرتبہ دیدار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میں نے زیارت بھی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ تو آپ نے دیکھا یہ آپ کے فضائل میں بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ کی عفت و عصمت کا کیا تذکرہ جس کے بارے میں قرآن نے 1 آدھ آیت نہیں 10 آیت نازل فرمائے ہیں آپ کی طہارت کے اعتبار سے۔ سبحان۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ مجھے 9 فضیلتیں حاصل تھیں باقیوں پر۔ آپ کہتی ہیں کہ ایک تو یہ تھی کہ خواب میں فرشتے نے رسول اللہ کے سامنے میری صورت پیش کی۔ ٹھیک۔ جب میں بہت چھوٹی عمر کی تھی تو میرے لیے نکاح کا بندوبست کیا گیا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں میں ہی کنواری تھی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے وہاں بستر پر باقاعدہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے آپ اندازہ لگے کہ آپ کی فضیلتوں میں کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ باقی آپ کا جو دوسرا پہلو تھا کہ آپ نے جو فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کتنی محبت تھی۔ آپ مجھے ذرا وقفہ دے لینے دیں، میں ایک وقفے پہ چلا جاتا ہوں، اب اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ سے پھر جو ہے یہ سوال یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک ہے، اور ظاہر ہے جب ہم امتیوں کا تو کام یہ ہے کہ اپنی ماؤں کی بارگاہ میں جتنے ہدائے پیش کریں کم ہیں، کیونکہ ہماری انڈیویجول جنتیں ہماری ماؤں کے قدموں میں اور ہم سب کی ماؤں کی جنتیں جو ہیں ان ماؤں کے قدموں میں۔ درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے وہ جو سورہ نور کی آیات کا ذکر بار بار ہوا، اللہ اکبر، اس پہ ذرا کلام کریں گے۔ اور ذرا ایک اس کا پہلو بڑا خاص ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، وہ میں ذرا پیر صاحب سے پوچھوں گا صاحب کہ پیر صاحب یہ جو 24 گھنٹے تلاوت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی پاکی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ درود پاک۔ عرفہ و اعلیٰ و بالا ہے مقام عائشہ،
عرفہ و اعلیٰ و بالا ہے مقام عائشہ، احترام مصطفیٰ ہے احترام عائشہ۔ ایک مرکز پر سمٹ جاتی ہیں ماں کی عظمتیں، ایک مرکز پر سمٹ جاتی ہیں ماں کی عظمتیں، جب بھی آتا ہے لب مومن پہ نام عائشہ، ان کی عصمت کی گواہی دیتی ہے سورہ نور، ان کی عصمت کی گواہی دیتی ہے سورہ نور۔ ہو گیا قرآن میں ظاہر دوام عائشہ، تہمتوں کی ملتی ہے دروں کی صورت میں سزا، تہمتوں کی ملتی ہے دروں کی صورت میں سزا، یوں لیا کرتا ہے خالق انتقام عائشہ، عائشہ کے پاک گھر میں چاند ہے اترا ہوا، عائشہ کے پاک گھر میں، آج بھی دیکھیں نا، آج بھی دیکھیں، عائشہ کے پاک گھر میں چاند ہے اترا ہوا، حجرہ محبوب ہے جائے قیام عائشہ، لب پہ یا قرآن تھا ساہم یا فرمان نبی، لب پہ یا قرآن تھا سائم یا فرمان نبی، تھا مزین نور سے حسن کلام عائشہ، حسن کلام عائشہ۔ پیر صاحب آئیے اب ذرا لوگوں کو لے کے چلیں سورہ نور کی جانب، بے شک وہ آیات جو کہ میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی پاکی اور طہارت کے حوالے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی۔ میں چاہتا ہوں بیچ میں لقمہ نہ دوں اور آپ کنٹینیوٹی میں بات کریں، لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے ساتھ آپ، میں نے ابتدا میں اس کا اشارہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں اس بات کو ذرا کھولیں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آئے، یہ کوئی عام بات نہیں، میرا آپ کا یہ فرم بلیو ہے اس بات پہ، اور ہم سب مسلمانوں کا، دنیا کے ہر مسلمان کا، کہ 24 گھنٹے اللہ کے کلام کی تلاوت زمین پہ بھی ہو رہی ہے، آسمان پہ بھی ہو رہی ہے، چاہے وہ ایسٹ ہے، چاہے وہ ویسٹ ہے، چاہے وہ ساؤتھ ہے، چاہے وہ نارتھ ہے، کوئی لمحہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے خالی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی، وہاں فرشتے کر رہے ہیں یا انسان کر رہے ہیں اور یا جنات بھی کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ واحد ہماری ماں ہے جن کی طہارت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کر دیا کہ رہتی دنیا تک ہر لمحہ ہر پل جب اور یقیناً قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ طہارت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی چرچا ہوا چلا جا رہا ہے، بتائیے ذرا۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ سے وفا ہی عقیدہ ہوا، واہ، سورہ نور جن کا قصیدہ ہوا۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ سے وفا ہی عقیدہ ہوا، سورہ نور جن کا قصیدہ ہوا، جن کو حسنین نے بھی سخی ماں کہا، اللہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سبحان اللہ۔ اور مشہدی ہے تو آسی سیاہ کار ہے، مشہدی ہے تو آسی سیاہ کار ہے، خاندان نبی کا وفادار ہے، ایک نظر عطا کی کرے التجا، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ۔ جنید بھائی، بلا شبہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے مثلیتوں کے بے مثل باب ہیں، ان میں سے ایک کمال کا باب جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت و عظمت کا باب ہے۔ اللہ، اور یہ جو تذکرہ خاص طور پہ آپ کی عفت و طہارت میں قرآن کی آیات کا نازل ہونا ہے، یہ جس طرح عزت سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، بلا شبہ اسی طرح یہ عزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اللہ، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اعتراض اس پہ ہوا ہے تو کسی بچے نے جواب دیا، اعتراض اس پہ ہوا ہے تو کسی نے جواب دیا، تو اعتراض سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات پر ہوا ہے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، تو اس کی بیس ہے ایک بڑی بنیادی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عزت سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہے یہ عزت رسول ہے، اللہ، اور اس کو کبھی کبھی بھی جدا سمجھ کے کوئی بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک اصول متعین کیا ہے جس میں کوئی اور نبی بھی شریک نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اصول یہ تھا کہ جس نبی پر بھی کوئی اعتراض ہوتا، کوئی انگلی اٹھتی، تو اللہ طاقت اللہ ہی دیتا تھا، لیکن اللہ کہتا تھا کہ نبی بات تجھ پر ہو رہی ہے، تو خود جواب دے۔ میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو شاید آج کا سارا پروگرام اس پہ گزر جائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پوری 19ویں پارے کا ایک پورا سلسلہ اس بات کہ فلاں نبی پر اعتراض ہوا تو اللہ نے کہا اب تو جواب دے، تو اس نے خود جواب، طاقت اللہ کی ہوتی ہے لیکن جواب نبی خود اپنی زبانی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض ہوا، اللہ نے کہا خود جواب دے۔ لیکن حضور کی ذات کو یہ بے مثلیت حاصل ہے کہ جب بھی حضور پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوا ہے تو اللہ نے حضور کو جواب نہیں دینے دیا، خود جواب دیا۔ اللہ، یہ
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ والے سلسلے، یاسین والقرآن الحکیم والے سلسلے، یہ سارے سلسلے بتا رہے ہیں کہ یہ عزت مصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ نبی صرف مصطفیٰ کو طاقت نہیں دیتا کہ تو جواب دے، بلکہ نبی کو چپ کراتا ہے، خود جواب دیتا ہے۔ اللہ بالکل اسی سلسلے کو جاری کرتے ہوئے جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر انگلی اٹھائی گئی ہے تو اللہ نے نہ عائشہ کو بولنے دیا ہے نہ خود محمد کو بولنے دیا، اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ دنیا کے سامنے خود جواب دے کے بتایا ہے کہ جس طرح رسول کی رسالت پر اعتراض ہو تو وہ عزت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، رسول کی نسل پر اعتراض ہو تو عزت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، اسی طرح عائشہ صدیقہ پر بھی اعتراض ہو تو یہ عزت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ اللہ، یہ ناموس رسالت، یہ بنیادی بات سمجھنے والی ہے۔ میرے دور کے اسکالرز کو، میرے دور کے مفکرین کو، میرے دور کے محققین کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو بڑی اچھی لگتی ہوگی تاریخ، بڑی اچھی لگتی ہوں گی کتابیں، رکھیں ان کو اپنے پاس، لیکن یہ سوچیں کہ آپ اس تاریخ کے بہانے کس ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں، وہ ناموس رسالت والی ریڈ لائن۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ علامہ ارشاد سعیوطی صاحب کی سنگت میں آپ نے کہا، شاید آپ لوگوں کا ذہن اس طرف گیا ہے یا نہیں گیا، میرا وہ ریڈ لائن پر چونکہ ذہن تھا اس لیے اس طرف چلا گیا کہ وہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں حضور دعوت کرنی ہے تو حضور کہتے ہیں کہ عائشہ کی بھی، تو وہ چپ کر جاتے ہیں تو حضور نہیں جاتے، پھر کہتے ہیں تو نہیں جاتے، تیسری دفعہ بھی جب وہ عائشہ پاک کی بات ہوتی ہے تو جاتے ہیں۔ تو اس سے ریڈ لائن کا ذرا کرائٹیریا متعین کر لیں کہ وہاں حضور نہیں جاتے ہیں جہاں عائشہ صدیقہ اور اس کو حضور بلاتے ہی نہیں ہیں، اس کو حضور بلاتے نہیں ہیں، اس گلی میں، اس گھر میں میرا نبی نہیں جاتا، میرا نبی نہیں جاتا، کیونکہ عائشہ جدا نہیں ہے، عائشہ ناموس مصطفیٰ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بات سمجھنے والی ہے بنیادی طور پر، اور یہیں پہ ہمیں غلطی لگتی ہے، یہیں پہ ہمارا معاملہ خراب ہوتا ہے جب ہم ان ہستیوں کو ناموس مصطفیٰ سے جدا سمجھتے ہیں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں یا جناب سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، حسنین کریمین ہوں، جب آپ ان کو جدا کر کے سمجھو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور ان کو ذات مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ کا حصہ سمجھو گے تو پھر اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو 11 آیتوں کا تذکرہ ہے، 18 آیتیں بھی کہی جاتی ہیں مختلف تعداد کے ساتھ، تو یہ 18 آیتیں اسی حسن کا بیان ہے کہ رب ایک تو عائشہ صدیقہ کا تحفظ کرنا چاہتا ہے، دوسرا دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ عائشہ کی عزت مصطفیٰ کی عزت سے جدا نہیں ہے، یہ عزت مصطفیٰ کا حصہ ہے، تبھی اس عزت کا تحفظ میں کر رہا ہوں۔ تو آج ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ 18 آیتیں یا 11 آیتیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ قیامت تک اب عزت سید عائشہ صدیقہ کا تحفظ کرنا یہ دغا والوں کا کام نہیں ہے، یہ خدا والوں کا کام ہے۔ کل بھی یہ کام تحفظ عزت عائشہ کا یہ خدا والے کرتے تھے، آج بھی خدا والے کوئی پہچان یہ ہے کہ جس طرح عزت زہرا کا تحفظ کریں گے اسی طرح اس نسبت مصطفیٰ کے ساتھ عزت سیدہ عائشہ صدیقہ کا تحفظ بھی کریں گے۔ اور قرآن کا یہ اس میں آنا، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ نہ قرآن کی تلاوت کبھی ختم ہو سکتی ہے، نہ سیدہ عائشہ کی عزت کا قصیدہ کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ سے وفا ہے عقیدہ ہوا، سورہ نور ان کا قصیدہ ہوا، ان کو حسنین نے بھی سخی ماں کہا، سیدہ عائشہ سید۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ اور یہی ایک امتی کا کام یہی ہے کہ اپنی ماں کی بارگاہ میں جو ہے اسی انداز سے یقیناً اپنی حاضری کو پیش کریں۔ مفتی صاحب، ایک بات جو بڑی کمال محسوس ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں قدرت کی کیسی نٹنگ ہے، کیسی بنت ہے کہ آپ محافظہ احادیث بھی بنی اور حافظہ احادیث بھی بنی، اور تقریباً کوئی آلموسٹ 47 ایئرز آپ نے سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حیات پائی، اور کیسے علمی اثاثہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ٹرانسمٹ کیا اور آپ نے اس کو سیو کر کے پھر امت تک اس کو پہنچا بھی دیا۔ تو وہ جو تحصیل علم کا معاملہ یا علمی مقام اور مرتبے کا معاملہ، کہ یہ ترہ بھی آپ کا کہ آپ اس زمانے کی مفتیاں وہ بھی کہ جن کی بارگاہ میں اکابر صاحبہ آ کے جو ہے وہ فیضان حاصل کرتے، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ جنید بھائی، یہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا، آپ کی ہستی کا ایک بہت بہترین پہلو ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں، کئی اسرار ہیں، کئی معارف ہیں۔ یہ جو انتخاب الہی ہوا آپ کی زوجیت کے لیے کہ آپ کو مومنین کی ماں کا درجہ حاصل ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر دکھایا گیا، اس انتخاب میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی مقصود تھی، ان کو شرف عطا کرنا مقصود تھا، وہاں یہ بھی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو علم اور علم ہدایت، علم شریعت آگے مسلمانوں تک، رہتی دنیا تک، انسانیت تک پہنچانا تھا، جس کے تسلسل کو جاری و ساری رکھنا تھا، اس میں بہت سارا کردار ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا ہے۔ دیکھیے جو علوم کے سرچشمے آقا علیہ السلام کی ذات سے جاری و ساری ہوئے، اس میں بہت سارا علم وہ ہے جس کا تعلق خواتین سے متعلق ہے، خواتین کے احکام سے متعلق ہے، ایسے مردوں سے متعلق بھی ہے۔ اچھا، آقا علیہ السلام نے جو کچھ کیا اپنے عمل میں یا جو کچھ فرمایا اپنے قول میں، آپ کا وہ قول اور فعل اگر تو مسجد نبوی کے آنگن میں اس کا ظہور اور صدور ہوتا ہے تو روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، لیکن اگر گھر کی چار دیواری میں آقا علیہ السلام کوئی قول فرماتے ہیں، کوئی عمل مبارک کرتے ہیں، وہ بھی تو اسی طرح سرچشمہ ہدایت ہے، اس کا بھی پہنچنا انسانیت تک، لوگوں تک وہ اتنا ہی ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو منتخب فرمایا، سبحان اللہ۔ اور ان ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا نو عمر ہونا، یہ اس بات کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ آپ کا حافظہ، آپ کی یاداشت، آپ کی وہ جوانی کی عمر مبارک، وہ حصول علم کے لیے اور پھر اس علم کو پریزرو کر کے آگے پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ کیسا انتخاب؟ اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ نے جو کچھ سنا، وہ آپ کا حافظہ اتنا قوی تھا کیا بات کہ ہمیشہ اسے یاد رکھا اور اسے آگے پہنچایا۔ اور کیا کمال ہے قطع کلام کی معذرت کہ سرکار نے فرمایا کہ 2/3 علم دین ان حمیرہ سے حاصل کرو۔ جی ہاں، اور یہ روایت موجود ہے، طبرانی کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو جو علم پہنچا، خاص طور پر خواتین سے متعلق، فرمایا کہ اگر اس سارے کو جمع کیا جائے تو آدھے سے زیادہ وہ علم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے اور وسیلے سے منتقل سر کیا یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ دنیا کی رہنے والی تمام جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں ان کے اوپر احسان حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق دیکھیں نا، علم الاحکام، علم العقائد اور آقا علیہ السلام کی طرف سے آنے والا علم ہدایت، اگر اس کا وسیلہ بن رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے وسیلے کے بغیر کوئی علم ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کے لیے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، یہ دروازہ ہیں، اب جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے۔ اسی طرح خواتین سے متعلق جو علم ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو پہنچا وہ 2 ہستیوں کے ذریعے سے پہنچا، ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے، اور ایک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے۔ اور آقا علیہ السلام کے اس علم مبارک کو ان ہستیوں کے ذریعے سے آگے اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا الوہی انتظام فرمایا، اور اس الوہی انتظام میں جس ہستی کا انتخاب ہو اس ہستی کی عظمت، شان اور اعزاز کا عالم کیا ہوگا۔ اور آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا مفتیہ، تو یقیناً افتاء کے لیے بھی لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ درجہ اجتہاد پر فائز، اللہ اکبر، یعنی وہ 6 صحابہ کرام جن کو آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد اور ظاہری پردہ فرمانے کے بعد لوگ درجہ اجتہاد پر مانتے تھے اور ان سے ان اجتہادی مسائل کے اندر رجوع کرتے تھے، تو ان کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حدیث کے بارے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آتے اور آپ اس حدیث کی کلیئرٹی بھی فرماتی، مشکل کو بھی حل فرماتی۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کو جو علم شریعت پہنچا، ایک اور علم انساب، نسب کا علم، یہ بھی عربوں میں بہت اہم تھا، اور شعر و حکمت کا علم یہ بھی عربوں میں بہت اہم تھا، اور اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہرہ تھیں۔ گویا فقہ سے لے کر انساب تک تمام علوم کا مرکز اور محور آپ کی صورت میں اللہ نے۔ اب مجھے حیرت اس بات کی ہے، اس بات کو ذرا سا جامی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھا دیجئے، کیونکہ یہ جو بات ابھی فرما رہے تھے مفتی صاحب، یہ لیگیسی ٹو کیوں نہیں ہوئی جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے؟ مطلب آپ مجتہدہ بھی ہیں، مفتیہ بھی ہیں، لیکن 1450 برسوں کے بعد جب آپ ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو خواتین میں اس انداز سے یہ علم جو ہے، مطلب جو جس پائے پہ جا کے آپ نے انٹروڈیوس کرایا ایک عورت کو بنیادی طور پہ،
وہ انٹروڈکشن عورت کا آج مجھے نہیں نظر آتا معاشرے کے اندر، اس طرح سے نہیں نظر آتا. ایک تو اس پہ ذرا گفتگو کیجئے، پلس ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اگین وہی بات کہ اگر اوصاف کی بات کریں تو وہ جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص وصف ہے، ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی زوجہ اور محبوب زوجہ، تو وہ جو سخاوت اور فیاضی کا جو عنصر ہے آپ کی طبیعت کے اندر، ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو آپ نے سوال فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس درجے کی مجتہدہ اور فقیہ تھیں اور مفتیہ تھی، اور مفتیہ بھی تھیں، تو اس سے امت کو یہ ضرور رہنمائی لینی چاہیے تھی کہ ان کے زیر سایہ اور زیر سرپرستی ایسے ادارے ضرور قائم کیے جاتے کہ وہاں اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے. گاہے بگاہے تو کسی جگہ نمائندگی ضرور نظر آتی ہے. امام کاسانی جو البدائع والثناء کے وہ مصنف ہیں، ان کی بیٹی کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ بھی اتنی بڑی مفتیہ تھیں کہ اگر ان کے والد صاحب موجود نہ ہوتے تو ان کو جو سوالات بھیجی جاتے وہ ان کے جوابات دیتی تھیں. لیکن عموم میں آج اگر آپ دیکھیں معاشرے پہ نگاہ ڈال کے تو آپ کو عورت اس سٹیٹس پہ کہیں نظر نہیں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب مرد تو مفتی نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے، فقیہ نظر آئے گا، لیکن عورت جو ہے اس سٹیٹس پہ آپ کو نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک. ایسا ہی یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فیض تھا جو عورتوں کے ذریعے چل رہا تھا تو ہماری حکومتوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے. دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اگر نہ دیا ہوتا اور سرکار علیہ السلام نے نہ دیا ہوتا تو سرکار علیہ السلام ریسٹرکٹ فرما دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو صحیح معنوں میں اس پیڈسٹل پہ ہونا چاہیے تھا، جس پیڈسٹل کو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے انٹروڈیوس کرایا. بلکہ اس کو پھر پذیرائی بھی دی گئی. خود صحابہ نے ان کے در پر جا کر ان سے فتاوی بھی پوچھے اور حدیثیں بھی سنی. تو اس کا مطلب کہ امت کے دور اول میں تو یہ متداول تھا، لیکن بعد میں اس کو کنٹینیو نہیں رکھا گیا. اس پر رہنمائی لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ذرا سخاوت اور فیاضی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا کون سا رنگ تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ کے جلوے میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو آپ کے ہاں جہاں عبادت کا بہت غلبہ نظر آتا ہے، خشیت الہی کا غلبہ نظر آتا ہے، وہاں آپ کی فیاضی کا بھی بڑا رنگ نظر آتا ہے. اللہ جنید صاحب، لگتا یہ ہے کہ یہ فیاضی بنیادی طور پر وہ وصف ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا بہت بڑا بہانہ ہے. جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو بار بار فرمایا تھا کہ ہاتھ کی کشادگی پر عائشہ ضرور نگاہ رکھنا، چونکہ ہاتھ کی کشادگی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کو لینے کا ذریعہ ہے. آپ جہاں میری محبوبہ ہیں وہاں آپ اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب کی جگہ پر ہمیشہ قائم رہنا، تاکہ لوگ آپ کے ذریعے میری سخاوت کا پرتو بھی چیک کرتے رہیں کہ جن کی بیوی زوجہ اتنی سخی ہیں تو ان کے زوج کا اور ان کے سردار کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ اسماء اور میری خالہ حضرت عائشہ یہ سخاوت میں بڑی مشہور تھی. اور فرق بھی بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس تو جو کچھ آتا تھا وہ ساتھ ساتھ بانٹتی رہتی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، یہ جمع کر لیتی تھی اور جمع کرنے کے بعد بانٹتی تھی. یہ ان کا فرمان ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بعض اوقات آپ کی یہ بھی سنت تھی کہ خیرات زیادہ ہو یا کم اس کی نہیں رعایت کرتی تھی، جیسے بھی ہو خیرات کرتی تھی. ایک دفعہ آپ کے پاس 2 بچوں کے ساتھ ایک عورت آ گئی اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھوارا اور کھجور ان کو اٹھا کر دیا. ایک دفعہ ایک سائل آیا، اس کو صرف ایک انگور کا دانہ دیا جو آپ کے پاس تھا. اس نے تعجب سے پوچھا جی یہ ایک انگور کا دانہ؟ تو ایک تو کہا کہ اور گھر میں کچھ نہیں، دوسرا یہ اشارہ فرمایا کہ یہ انگور کا دانہ نہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ پنہا ہے. اس کا بھی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ سے درس ملتا ہے کہ یہ کثرت کی ضرورت نہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا مال بھی ہے تب بھی اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وہ ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے 70,000 درہم. جی ہاں، وہ بھی تو روایتیں ہیں. وہ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 70,000 کے دینار آپ کے ہاتھ ہے تو وہ اسی وقت فوراً تقسیم کر دیا. ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم کی ایک تھیلی آپ کے پاس بھیجی تھی. اس کے بعد آپ نے ایک برتن منگا کر سارا اس میں پھیلا دیا اور سارا تقسیم کر دیا.
اور جھاڑ کر اٹھی دامن تو آپ کی لونڈی نے عرض کی خادمہ نے اماں جان آج تو آپ روزے سے بھی تھیں تو کچھ تھوڑا اپنے لیے تو سا اتنا بچا لیتی. تو آپ نے ان کو ذرا پیار کے لہجے میں کہا کہ یہ بات مجھے پہلے بتانی یاد تو دلاتی. تو یاد تو دلاتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال تقسیم کرتے ہوئے وہ اتنا محو ہو جایا کرتی تھی اللہ کی رضا میں کہ ان کو یاد ہی کچھ نہیں رہتا تھا کہ میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا. اسی طرح آپ کا ایک واقعہ ہے کہ گھر میں صرف ایک روٹی تھی, کوئی مسکین دروازے پر آ دیا تو وہ اس کو دے دی. تو خادمہ نے بعد میں کہا کہ آپ نے یہ تو دے دی تو افطار کس سے کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اچھا بدل دے گا. بے شک. تو شام کے وقت ہدیہ کے طور پر آپ کے پاس گوشت کا سالن آیا تو آپ نے باقاعدہ لونڈی کو بلا کر سمجھایا دیکھیں اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کو کس طرح نوازتا ہے. سبحان اللہ. اجر اس کا فوراً آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. ہماری آپ کی ماں, ہم سب کی ماں, امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک ہے. لوٹ کے ایک بڑا ہی لطیف سا پہلو ہے آپ کی ہستی کا, اس پہ گفتگو کریں گے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو زہد و تقویٰ, قناعت اور عبادات کا معاملہ ہے, اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی آپ کی جو اختیاری فقر تھا, آپ کا زہد, آپ کی قناعت, سبحان اللہ. درود پاک پیش کیجیے. سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. اور اب ذرا یہ بتلائیے, زہد و تقوی کی اور ہم عبادات کی بات کر رہے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے جس انداز سے ایک تو ظاہر جو تعلق سرکار علیہ السلام سے, اور پھر عبادات میں بھی اوج کمال پہ, زہد میں بھی اوج کمال پہ, ذرا اس کے بارے میں بتائیے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں ایک بات بار بار کہی گئی, اور جتنی بار کہی گئی اس کے حسن میں اضافہ ہوا کہ ازواج مطہرات اصل میں انتخاب مصطفیٰ نہیں ہیں, انتخاب خدا ہے. کیا بات. تو جب یہ بات کلیئر ہو جائے نا کہ انتخاب خدا ہیں تو پھر کوالٹیز اور معیار خود بخود متعین ہو جاتا ہے. اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے تو انہی کو منتخب کیا ہے جنہیں اللہ نے صفات عالیہ سے سرفراز فرمایا ہوا ہے. بلا شبہ ان کی حوالے سے صراحت موجود ہے, اور باقی کے حوالے سے اگر اتنی صراحت بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حرم مصطفیٰ میں آ ہی وہی ہستی سکتی ہے جس کا انتخاب خود خدا کریم نے فرمایا. اللہ اکبر. تو سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہیں یہ انتخاب خدا ہیں, اور انتخاب خدا ہونے کی وجہ سے یہ ہر خوبصورت صفت کی انتہا ہے. وہ زہد ہو, تقویٰ ہو, وہ حلم ہو, حوصلہ ہو, قناعت ہو, عبادت ہو. یقیناً یہ صفات جب اپنے عروج پر پہنچیں گی نا, نقطہ کمال پر پہنچیں گی, تو وہ مقام آئے گا جس کو مقام سیدہ عائشہ صدیقہ کہا ہے. اللہ. زہد عرف عام میں اس کو کوئی معنی بھی آپ پہنا دیا کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختیاری فقر, یعنی چیز کے اسباب مہیا ہوں, یہ نہ کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. جب ہے نہیں ہے تو وہ غربت ہے, وہ زہد نہیں ہے. ایک کے پاس وسائل ہی نہیں ہے, مالی وسائل ہی نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو غریب ہے. وسائل ہو سکتے ہیں, اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن پھر اختیار کرنا اللہ کو, اس کا نام زہد ہے. اب یعنی دور کر دیا دنیا, دور کر دیا دنیا کو. وہ کیا خوبصورت لفظ ہے اس کا, دنیا دنی جا تیری ایسی تیسی, طلق, تجھے طلاق دے کے رکھ دیا مولا کا. کیا بات, کیا بات. تو یہی جو جذبہ, اس کو اختیاری فقر کہا جاتا ہے. اب سیدہ عائشہ صدیقہ ایک متمول خاندان کی شخصیت. اللہ. ابوبکر صدیق کا تعارف بطور تاجر بڑا اہم تعارف یقیناً, اس کو کبھی آپ نے. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہلیہ بنی, اور اس وقت بنی جب مدینہ منورہ میں نہ صرف نبوت مصطفیٰ کی تھی بلکہ حکومت بھی مصطفیٰ. اللہ اکبر. تو ان کیفیات میں آپ کے لیے کوئی مالی وسائل کا مسئلہ نہیں تھا. تو ان نہ ہوتے ہوئے پھر ایک ہی لباس پہننا, پھر ایک ہی کرتا پہننا, اور اسی کو دو کے بار بار پہننا, اللہ اضطراری فقر نہیں ہے, یہ اختیاری فقر ہے. اور یہ بھی سرکار علیہ السلام کے فرامین کی روشنی, یہ حضور کا پسند تھی, یہ پسند تھی حضور کی. تو حضور کی پسند پہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنا تن من دھن قربان کیا ہوا تھا. کیا بات. قناعت تو اس گھر سے کوئی سیکھے, حوصلہ تو اس در سے کوئی سیکھے, سخاوت تو اس دوارے سے کوئی سیکھے. اللہ اکبر. اب یہ
اس کو آپ ایک فرد نہ سمجھیں، یہ در مصطفیٰ کی نگران ہے، اللہ، یہ دروازہ مصطفیٰ کی نگران ہے۔ اللہ، کائنات کو جو کچھ ملے گا یہ اس نگران کی نگرانی میں ملے گا۔ سخاوت ان کی کیسے کوئی ماپ سکتا ہے کہ یہ تو محمد مصطفیٰ کی سخاوت کی امین ہے؟ سبحان اللہ۔ قناعت کی ان کی، زہد ان کا کون ماپ سکتا ہے؟ ایثار ان کا کون ماپ سکتا ہے؟ ایثار کی بات آئی تو ذرا وہ بات ضرور کیجیے گا۔ تاریخ میں آپ نے بڑا اپنی خوبصورت قبر جملہ اطہر کی، کہا کہ ہر کوئی پانی ایثار کرتا ہے، کوئی روٹی ایثار کرتا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ نے ایثار میں بھی اپنی مثال آپ ہونے والا کردار اور لیول قائم رکھا ہے کہ آپ نے صرف روٹی کا ایثار نہیں کیا، پانی کا ایثار نہیں کیا، کسی اور نعمت کا ایثار نہیں کیا، اپنی اس قبر کا ایثار کیا کہ جس قبر کی مثال ممکن نہیں ہو سکتی اللہ، کہ وہ قبر کہاں بننی تھی؟ حضور کی ساتھ میں بننی تھی، اور جس کی جگہ کے لیے علماء تفسیر و حدیث نے لکھا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جو خدا کے عرش سے افضل ہے۔ اللہ، جس جگہ پہ حضور جلوہ گر ہیں، اللہ، جو جس میں اثر رسول کے ساتھ جگہ مٹی ملی ہوئی ہے، وہ عرش خدا سے افضل ہے۔ اللہ، یہ کوئی چھوٹا سا سیکریفائس نہیں ہے۔ اللہ، عرش خدا سے افضل جگہ کو چھوڑ دینا ایک مسلمان کے لیے یہ حوصلہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہو سکتا ہے، یہ ایثارونی کا ہو سکتا ہے۔ بھی اللہ کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو ایثار کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ نفس کے بخل سے دور ہو گئے ہیں، یہ اس جہان میں بھی کامیاب ہیں، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اب جب خدا کہے یہ کامیاب ترین ہے تو آج کا ملا اور مفکر تاریخ کے حوالے سے باتیں کرتا پھرے، لے جائے بھاڑ میں اپنی سوچیں۔ ہم نے قرآن کو سلامی دینی ہے، ہم نے مصطفیٰ کریم کے فرمان بات یہ ہے کہ جن کو اپنے ایمان کا رسک لینا ہے وہ لیتے رہے صاحب، ہم تو اپنے ایمان کو سیکیور رکھیں گے، ہم رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ یہاں پر نہ وہاں پر۔ اچھا جی، اب آئیے ایک ہستی اور بر صغیر پاک و ہند کی ظاہر ہے مطلب روایات یہ بتاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے ہاشمی تابعی روحانی بزرگ ہیں، حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، سرزمین یعنی بر صغیر کی سرزمین کو جنہوں نے اپنے قدمین شریفین سے نوازا، اور وقت کی بہت علمی اور روحانی شخصیت۔ ذرا ان کے بارے میں بتلائیے، ایک تو یہ کہ ان کے خاندان کے بارے میں، اور کس طرح سے مطلب آپ کی بر صغیر آمد ہوئی، کن وجوہات کی بنا پہ ہوئی، آغاز کیجئے۔ پیر عبد الرحمن ہاشمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت شکریہ جنید بھائی، بہت عظیم ہستی ہیں حضرت پیر سید عبد الرحمن ہاشمی تابعی، سید بمانا سردار بنو ہاشم اور قریش سے۔ وہ نہیں کہتے تو آپ کا جو شان اور عظمت خاندان کے حوالے سے اور آپ کی خدمات کے حوالے سے، دیکھیے کہ اس ضمن میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی جناب حضرت ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کے ساتھ فرزندی کا رشتہ ہے آپ کا، صحیح بات۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے جتنے فضائل ہیں یقیناً ان کا حصہ آپ کو بھی حاصل ہے، جیسا کہ قبلہ پیر صاحب نے بھی خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی۔ اچھا، اس میں جو ایک خاص پہلو ہے وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو بھی اور اپنے صحابہ کرام کو بھی دین کو پھیلانے کا، اس پر قائم رہنے کا، اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتے رہنے کا بالکل ایسا وہ جذبہ بھر دیا تھا کہ یہ ہستیاں پھر ہمیشہ انہی نقوش قدم پر چلتی رہی۔ تو لہٰذا آپ چونکہ تابعی ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ بات تاریخ کے اوراق پہ ہمیں رقم ملتی ہے کہ آپ سب سے پہلے تابعی ہیں جو برصغیر پاک و ہند کے اندر تشریف فرما ہوئے، اگرچہ کچھ تاریخ دانوں نے دیگر ہستیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں بالکل ٹھیک ہے بہت سارے تابعی برصغیر پاک و ہند کی طرف تشریف لائے، اور پھر جس کے علم میں جن کا پہلے ہونا تھا انہوں نے ان کا پہلے ہونا بیان کر دیا۔ مگر یہ بات ہے کہ جب آپ تابعی ہیں، اول قبیل میں کہہ لیں، تو جب آپ تابعی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا زمانہ گزرا ہوگا۔ پہلی صدی ہجری ہے نا، 37 ہجری میں تو آپ کی ولادت ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت فرمائی۔ تو لہٰذا یعنی جو سب سے پہلا طائفہ، پہلا قبیل، پہلا گروہ وہاں سے نکل کر جو برصغیر کی طرف آیا تو آپ اسی کے اندر ہیں۔ اور پھر آپ آ کر قیام فرماتے ہیں، یہ جھنگ سے مظفر گڑھ کی طرف جائیں تو تحصیل احمد پور سیال کے اندر آپ ہی کے نام مبارک سے یہ قصبہ ہے، آج بھی معروف اور مشہور ہے، پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ شہر ضرور کا بھی کوئی ذکر آتا ہے؟ ہاں، یعنی اس گاؤں کا، جگہ کا نام ضرور ہے، مگر اب وہ پورا علاقہ جو ہے وہ حضرت پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے معروف ہو گیا۔ اچھا، چناب، دریائے چناب کے کنارے
آپ آباد فرماتے ہیں، وہاں ڈیرا لگاتے ہیں۔ اچھا، جو آپ کے یہاں پہنچنے کا سبب بنتا ہے، ایک تو آپ اس زمانے کے تاریخی حالات کو دیکھیں تو جو اموی خلفاء تھے انہوں نے جس طرح اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم ڈھائے، اسی طرح ہر وہ شخص جو حق پر قائم رہنے والا تھا، صاحب الرائے تھا، اور اس کی مقبولیت سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے، تو اس پر اسی طرح کا ظلم و ستم ہوتا تھا۔ تو آپ کے جو آباء و اجداد تھے تو وہ اسی ضمن میں وہاں سے منتقل ہوئے، اور آپ بصرہ میں آباد ہوئے، پھر بصرہ کے بعد بخارا میں آباد ہوئے، اور پھر یہاں آپ تشریف لائے۔ اور میں یہ اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی ہستی کو کسی جگہ بھیج کر وہاں کے علاقے کو فیضیاب فرمانا چاہتا ہے تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حالات کے بہاؤ میں بہہ کر ہی بے شک وہاں پہنچیں، مگر یہ انتظام ربی ہوتا ہے ایسا ہی، اور اگر ایسے حالات نہ ہوتے تو شاید یہ تمام ہستیاں ایک ہی جگہ پر ہوتی۔ تو لہٰذا یہ یہاں تشریف لائے، اور یہاں آنے کے بعد پھر ان کی فیض ہدایت کا، تبلیغ کا، دعوت کا پھر سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ آپ کو بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، پھر اپنے والد گرامی سے، گھر کے ماحول سے، اور صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے جس قدر ان کا قریب کا تعلق تھا، خاندان بنو ہاشم سے ہونے کے ساتھ ساتھ، تو اسی کے جو تربیت کا اظہار ہوا وہ یہاں آ کر ہوا۔ اچھا، آپ دیکھیں صرف قرآن پاک نہیں بلکہ احادیث کے علوم بھی جو ہیں، احادیث کے علوم میں، فقہ کے علوم میں، عملی احکام کے اندر، روایت کے اندر، درایت حدیث کے اندر، تفسیر قرآن کے اندر، حتیٰ کہ روحانی علوم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان اور وہ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ یہاں پہنچے اور یہاں کے باسیوں کو پھر نور ایمان سے منور کرنا شروع کیا، اور انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اللہ کی توحید کی طرف وہ راغب کیا۔ دیکھیے نا کہ اتنے 100 سال گزر جانے کے باوجود اگر وہ چراغ آج تک اسی طرح روشن اور منور ہے تو اس کی ضیاء پاشی کے اندر کوئی تو جوہر ہے جو انہوں نے اپنی ریاضت اور مجاہدہ سے حاصل کیا تھا، اور اس کی تابانیاں آج تک موجود۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد بن قاسم علیہ رحمۃ سے تو آپ پہلے آئے تھے، یہ تو بات طے ہو گئی، بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اچھا، اب ظاہر یہ فیضان لے کر جب آپ پہنچیں تو اگین وہی بات جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، اللہ کا یہ حسن انتظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دھرتی کو اپنے اسلام کے نور سے منور کرنا چاہتا ہے یا اس کو روشن کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کی ہستیوں کے لیے بہانے بنا دیا کرتا ہے، ان کو بھیج دیا کرتا ہے۔ حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تبلیغی سرگرمی ہے، ایک تو اس کے بارے میں بتائیے وہ کیسی رہی، کیا ان کا بیسکلی جو کام تھا وہ کیا انہوں نے سر انجام دیا، دوسرا خاص طور پہ جو ان کے اوصاف و محاسن ہیں ان کی ہستی کے، اس کے بارے میں بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادے کا فرد ہو یا آپ سے فیض کا جو بھی سلسلہ ہو، وہاں سے کشید کرنے والے علم و معرفت کا نور لے کر جنید صاحب جتنے بھی ہنگامی حالات آ جائیں نا، یہ لوگ نہ تبلیغ دین سے باز ہیں، نہ دین پر عمل کرنے سے باز ہیں، اور نہ فروغ دین سے باز ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حالات کا جکڑاؤ ان کو جہاں بھی لے گیا، یہ ہمیشہ شمع ہدایت بن کے رہے ہیں۔ کیا بات! اور لوگوں کے اندر اسلام پھیلایا ہے، لوگوں کو محبت دین کی دعوت دی ہے، اور لوگوں کو صحیح معنی میں انسان بننا سکھایا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب آپ یہاں تشریف لے آئے، یہ بعد میں ہمیں جو برے صغیر کے اندر روحانیت کا ایک سما ملتا ہے، اگر میں کہہ دوں کہ اس کی پہلی اینٹ جہاں اور بھی کئی اینٹیں رکھی گئیں، وہاں آپ بھی وہ اینٹ تھے جہاں سے علم و معرفت کا اور اشاعت اسلام کا وہ نور پھیلا۔ سب سے پہلے تو وہاں کے قبائل کو آپ نے متاثر کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جنید صاحب یہاں میں ایک جملہ کہہ دوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کو خیر القرون کہا ہے، اس زمانے کا بندہ ہو یا بعد کے زمانے کے صوفیاء کی شکل میں ڈھلے ہوئے یہ جواہر پارے ہوں، یہ جہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں، یہ صرف اسلام بتاتے نہیں، اسلام دکھاتے ہیں۔ بھائی کیا کہنا، یعنی ان کو دیکھ کر صرف تبلیغ نہیں ہوتی، بلکہ جو بندہ ان کو ایک دفعہ دیکھ لے غیر جانبدار نگاہ سے تو وہ ان پر قربان بھی ہوتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ بھی ہوتا ہے۔ اور لگتا ہے یہ آپ کی دعاؤں کا وہ گہرا اثر تھا کہ بعد میں یہاں غوری بھی ہے، بعد میں دوسرے بادشاہ بھی ہے، اور اولیاء کی جو بڑی کثرت ہے،
لگتا یہ ہے کہ آپ کی وہ التجائیں، آپ کی وہ دعائیں بنیادی کردار ادا کر رہی تھیں۔ جب اس کفرستان میں آپ دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے یہاں کے لوگوں کا اسلام کی طرف پلٹانے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا زہد بھی بڑا مشہور تھا، آپ کا تقوی مشہور تھا، آپ کی پارسائی مشہور تھی، اور آپ نے وہاں لوگوں میں رہ کر وہ معیار زندگی ان کو دکھایا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے لامل آپ سے پوچھا ہوگا کہ جناب اس طرح کا انسان ہم نے تو نہیں دیکھا، یہ انسان آپ کہاں سے بنے ہیں؟ تو وہ تربیت نبوی کا جو آپ کو فیض تھا، اور اس خان وادے کا جو فیض تھا، اور اسلام کی شمع پر جو پروانہ وار آپ کی محبت کا جذبہ تھا، یہ وہ بنیادی طور پر چیزیں تھیں جو ان کو اسلام کی طرف لے کر آپ دیکھیں نا کہ آپ کی یہ شجاعت اور بہادری کہ اموی خلفاء نے آپ پہ بھی ظاہر جس انداز سے اہل بیت اطہار پہ ظلم و ستم کیا، آپ پہ بھی ظلم و ستم کیا، اور اگر آپ اس وقت کمپرومائز کر لیتے تو عبد الملک صرف بیعت ہی کرنا تھی نا، اور کیا تھا، ہاتھ پہ ہاتھ دینا تھا، تو آپ کو ساری فیسلٹیز بھی مل جاتی، گورنرشپ بھی مل جاتی، لیکن اگین وہی بات ہے کہ ساری صحبتیں آپ نے برداشت کیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے پھر بر صغیر کی طرف آپ چلے۔ ایسا ہی ہے نا، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے ذرا۔ یعنی مقصد یہ تھا، میں نے جو گزارش کی کہ ان کے اندر اسلام اس طرح کا رچا بسا تھا کہ حکومت کی طرف سے جتنے بھی الجھاؤ پیدا کیے گئے یہ اس راہ سے باز نہیں آئے۔ یا تو انہوں نے شہادت کا رستہ لیا جیسے ہمیں گواہی ملتی ہے، یا انہوں نے وہاں جا کر قیام کیا جہاں اسلام کی شمع کو پھیلانے کا وافر سامان مل جائے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ محلب نام کا جو بندہ تھا جو بنو کی طرف سے یہاں حملہ آور ہوا، بعد میں وہاں ایسا ماحول ہو گیا، لیکن آپ پھر واپس نہیں گئے، وہ لوگ تو پھر واپس چلے گئے، تو آپ نے چناب کے یہاں کنارے پر بیٹھ کر اللہ کو ایسا یاد کیا، اب بھی وہ شمع اسی طرح ضیاء پاش ہے اور جل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھیں اگین وہی بات ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ شمالی ہند کی تقریباً جتنی بھی قومیں تھیں اس وقت وہ حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پہ بیعت ہوئیں اور دعوت اسلام کے بعد جو ہے اسلام قبول کیا۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ جو بنیادی طور پہ آج آپ کو سارا فیضان بر صغیر میں خاص طور پہ دین اسلام کو نظر آتا ہے، بہت سے لوگ جو انجان ہیں، یا یوں کہیے کہ جان کر بھی انجان ہیں، یا یوں کہیے کہ کم علم ہے، یا یوں کہیے کہ ان پڑھ ہیں، میں وہ جو جیم سے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، شاید سخت ہو جائے جملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ان باباؤں نے کیا کام کیا ہے، انہی باباؤں نے کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں دین اسلام پہنچا ہے اور آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور قصص الانبیاء میں آج حضرت شموئیل علیہ السلام کا ذکر پاک ہے۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ حضرت شموئیل علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ بعثت کے بعد آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا فریضہ باقاعدہ سر انجام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد ناظرین جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو گئی تو وہ عہد الہی کو فراموش کر کے بت پرستی میں مکمل طور پہ مبتلا ہو گئے۔ سرکشی اور برے افعال انتہا کو پہنچ گئے تو ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا۔ جالوت ایک نہایت ہی جابر بادشاہ تھا اور اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کیے گئے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں ناظرین بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھا، خاندان نبوت میں صرف ایک خاتون زندہ تھیں۔ ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں
ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا۔ بزرگ عالم حضرت شموئیل علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم نے آپ کو آواز دی، یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام ناظرین بزرگ عالم کے پاس گئے، گویا ہوئے اور ان سے کچھ عرض کیا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچ کر انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ بیٹا آپ سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور آپ پھر عالم کے پاس گئے۔ بزرگ عالم نے کہا کہ بیٹا اب اگر میں آپ کو پھر پکاروں تو آپ جواب نہ دینا۔ چنانچہ ناظرین تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے آپ کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچائیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرماتے ہیں اور اپنی نبوت کے بارے میں بتلاتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے صریحاً انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ایک کام کریں کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں؟ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں یوں بیان کیا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ نبی نے ان سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اولادوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر ظلم و جاہلیت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سن کر ناظرین حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا، لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، یعنی حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس بات کو ظاہر فرما دیا، یعنی حضرت شموئیل علیہ السلام کے ظاہر فرمانے کے بعد بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی سی تعداد جہاد کے لیے تیار ہوئی، بقیہ جتنے بھی لوگ تھے سب نے منہ پھیر لیا۔ ناظرین کرام حضرت شموئیل علیہ السلام کی دعا کے بعد بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص آپ کی قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ حکم کے مطابق لوگوں کی پیمائش کرنے پر جالوت کا جو قد تھا ناظرین اس عصا کے برابر تھا، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر ناظرین قوم کے سرداروں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلتی چلی آ رہی ہے اور سلطنت یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے اور یہ غریب آدمی ہے، تو یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے اقدار تو ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل ناظرین پہلی نافرمانی کر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کرنے لگے اور بلا وجہ بحث کرنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے اور وہ علم و قوت میں تم سے زیادہ بڑھ کر ہیں، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا ہے اور سب سے جسیم اور توانا ہے، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں یوں بیان کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے، تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر یعنی تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے،
اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حکم الہی سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے کا چین ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں یوں بیان کیا ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ و آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نازل فرمایا تھا۔ اس تابوت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور مشاہدہ فرمایا کہ یہ تصویریں کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ تابوت سکینہ کا یہ صندوق ناظرین نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اس کے بعد پہنچا، اور آپ اس میں تورات رکھتے تھے اور اپنے مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، کپڑے، نالین شریف، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، ان کا عصا، اور تھوڑا سا منو سلوا بھی جو کہ بنی اسرائیل پہ نازل ہوتا تھا وہ بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، جس سے بنی اسرائیل کے دل پر باقاعدہ سکون نازل یعنی سکینہ نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش آتی تو یہ تابوت سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، اور دشمنوں کے مقابلے میں تابوت سکینہ کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ یاد رکھیے ناظرین کہ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ انہوں نے اسے نجس مقامات پر رکھا اور اس کی بے حرمتی کی۔ ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی 5 بستیاں مکمل طور پہ ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین و بے ادبی ہی ان کی بربادی کا سبب ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتلاؤں ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ تابوت بنیادی طور پر وہی ہے جس کو آج بھی یہودی تلاش کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ گریٹر اسرائیل کی تکمیل کو یعنی تابوت کے ملنے سے جو ہے مربوط کرتے ہیں۔ بہرحال وہ یہ ناظرین کہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، اس لیے اب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر ہی لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا مکمل طور پر یقین ہو چلا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان، تقریباً 70,000 ناظرین جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ جب بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور وہ جہاد کے لیے تیار تو ہو گئے، تو طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد میں تھا، جہاد کے سلسلے میں تھا ناظرین، تو سخت گرمی کا بھی موقع تھا یعنی موسم تھا، اس لیے جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے ان سے کہا یعنی اس طرح سے کہا کہ سارے واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی 249 نمبر آیت میں بیان کیا کہ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا بس وہ میری جماعت سے ہوگا۔ یہ بڑی سخت کنڈیشن تھی ناظرین۔ اس کے بعد کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں، سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ بس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا
شرف پانے والے ہیں. کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی مائیت سے نوازتا ہے. طالوت نے ناظرین یہ سب کچھ حضرت شموئیل علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی بنا پر کہا تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا. یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ سائیکولوجیکلی جو ہے ان کو ٹریٹ کیا گیا تھا. اب ناظرین معاملہ یہ ہوا، یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ جب وہ نہر آئی تو اکثر لوگ جی بھر کر پانی پینے کے سبب امتحان میں ناکام ہو گئے. صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، پیاس کی شدت پر صبر کیا اور ایک چلو پر گزارا کر لیا. اس سے ان کے قلب کو اطمینان پہنچا، ایمان کو تقویت پہنچی، اور جی بھر کر جو پینے والے تھے ان کے ہونٹ مکمل طور پر سیاہ ہو گئے. پھر جب ناظرین دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. میدان جنگ میں جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والے جو جتنے بھی لوگ تھے ان کو طلب کیا تو اس کی قوت اور جسامت کو دیکھ کر لوگ گھبرا گئے. وہ چونکہ بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا، قوی تھا، شہزور تھا، عظیم الجثہ تھا اور انتہائی قد آور تھا. طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں اور آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا. مگر کسی نے ظاہر ہمت بھی نہ کی نہ اس بات کا جواب دیا. طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں. حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کو قتل یعنی جالوت کو قتل کر دیں گے. اچھا اب یہاں معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے اور آپ نے پتھر پھینکے، رسی سے پتھر مار کر جالوت کو قتل کر دیا. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں یوں بیان کیا ہے کہ پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت کی دولت سے مالا مال کیا، یعنی حکمت عطا کر دی اور انہیں جو چاہا سکھایا. اور اگر اللہ ظلم و جور روا رکھنے والے امن دشمن لوگوں کو ایک تکریم انسانیت اور امن کا تحفظ کرنے والے دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین پر انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی. مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. جالوت کو قتل کرنے کے بعد ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو طالوت کے سامنے لا کر ڈال دیا. اس کی لاش دیکھ کر تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے. دوسری طرف جالوت کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکریوں کے جتنے بھی حوصلے تھے وہ پست ہو گئے، شکست کھا کے وہ بھاگ اٹھے. یوں کفر کا زور ٹوٹا اور اہل ایمان کو غلبہ ہوا. اس کے بعد حسب وعدہ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت دی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو پوری سلطنت کی بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کے دست مبارک میں آ گئی. کل انشاءاللہ ناظرین یعنی افطار کے وقت شام کو زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی شام 4 بجے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.